تسی کا سکوا ہو نا بھائی جڑے لوگ قرآن مجید پھیر دیں نہ پھیرو، ڈنڈے کہن کے آنے کے نہیں آندے سامنے ڈنڈے کہن کے آ جل دیں کی وہ قرآن مجیدہ کو پھیرنا سوابہ دا کام سمجھ دیں، چلیمے کو لو ڈھکو لوگ ڈنڈے کہن کے آگے دیں، تریے کو لو ڈھکو لوگ ڈنڈے کہن کے آ جل دیں، ساتے جمعراتے کو لو ڈھکو لوگ ڈنڈے کہن کے سامنے آگے دیں۔ میرے دوستو کیوں آتے ہیں کہ وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، وہ آتے ہیں تھے ڈنڈا مارنا بھی ثواب ہے، ڈنڈا کھانا بھی ثواب ہے۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ اب مکی اور مدنی کیا ہے یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن کریم کا جو حصہ آپ پر نازل کیا گیا اسے مکی کہتے ہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، قرآن کریم کا جو حصہ آپ پر اتارا گیا اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں آ گئی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ مکی کیوں کہتے ہیں کہ مکہ میں اتری ہے جب آپ مکہ میں تھے، تو مدنی کیوں کہتے ہیں؟ بعض صورتیں مدنی ہیں جیسے سورہ نصر ہے مدنی ہے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، قرآن کریم کا جو حصہ آپ پر نازل ہوا اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اب اس بات کے اندر ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہ تھے۔ اگر آپ مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ منورہ میں بھی ہوتے، تو مکی اور مدنی کا کنسیپٹ نہ ہوتا، تصور نہ ہوتا کہ آپ مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی موجود ہیں، تو مکی اور مدنی قرآن کریم کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، صورتوں کے اوپر نہ لکھا ہوا ہوتا سورۃ النصر مدنیہ، سورۃ الکوثر مکیہ۔ یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں نہ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں نہ تھے۔ دوسری بات، دوسرا مسئلہ، اگر آپ مدینہ میں بھی مانیں، مکہ میں بھی مانیں، جس طرح بعض لوگ آج یہ کہہ دیتے ہیں، عشق میں کہتے ہیں، محبت میں کہتے ہیں، یا عقیدت میں کہتے ہیں، یا حضور علیہ السلام کی شان اور مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مدینہ میں بھی مانا جائے، مکہ میں بھی مانا جائے، تو ہجرت ختم ہوتی ہے۔ ہجرت تب ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہ تھے، جب مکہ چھوڑا مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں نہ تھے نا۔ اگر آپ دونوں جگہ مانتے ہو تو پھر ہجرت کس بات کی ہے؟ تو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ جب آپ وہاں تھے یہاں نہ تھے، یہاں تھے تو وہاں نہ تھے۔ تیسری مثال، ایک اور مثال عرض کیے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ذہن میں آ جائے۔ اگر آپ فرش پر تھے معراج کی رات تو عرش پر نہ تھے، آپ عرش پر تھے، ماننا پڑے گا کہ آپ فرش پر نہ تھے۔ اگر آپ فرش پر بھی مانتے ہو، عرش پر بھی مانتے ہو، تو معراج ختم ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ ہر جگہ ہر وقت موجود کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تم ایک ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم تین ہوتے ہو اور چوتھا میں ہوتا ہوں، تم چار ہوتے ہو پانچواں میں ہوتا ہوں۔ تجلی سو بسو، تجلی سو بسو، اور جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ اللہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، کل بھی ہے
آج بھی ہے، پرسوں بھی ہے، ترسوں بھی ہے، تھا، ہے، رہے گا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ میرے دوستو ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ آج بعض لوگ غلط مسائل لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، آگے چلتے ہیں۔ یار عجیب لوگ ہیں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو تو معلوم یہ ہوا ہم جتنے گناہ کرتے ہیں، جس طرح خدا ہمیں دیکھتا ہے حضور بھی دیکھ رہے ہیں۔ تے جدوں حضور دیکھتے ہیں تے کل قیامتی والے دیہڑے حضور کے حسن استے گناہ آتے گواہ حسن تے خدا حضور دی گواہی مسترد کرسی کیجئے گلا کرتے ہو یار۔ عجیب قسم کے عقیدے گھاڑ کے لوگوں کے اندر پیش کرتے ہو، یہ تو مشکل بن جائے گی۔ اور جس گناہگار کے گناہ کی گواہی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ دیں گے، اور کل حضور کھڑے ہوں گے اور یار میں دیکھ رہا تھا اس نے فلاں گناہ کیا ہے، کیا خدا اس کو معاف کر دے گا؟ سنو ایک اور بات ابھی ذہن میں آ گئی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میں دیکھوں گا کچھ لوگوں کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میں آواز دے کر کہوں گا صحابی ان کو لاؤ، یہ میرے امتی لگ رہے ہیں، میرے امتی معلوم ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو پہ منہ دھوندے ایسے منہ چمکتا ایسا، ہاتھ دھوندے ایسے ہاتھ چمکتے ایسے، پیر دھوندے ایسے پیر چمکتے ایسے، اللہ سر پہ مسح کرتے تھے سر چمک رہا تھا، وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ حضور فرمائیں گے اسے ہابی فرشتے لائیں گے، آقا دو جہاں فرمائیں گے ان کے زنجیر کھول دو۔ یا رسول اللہ کیسے کھولیں؟ حضور فرمائیں گے میرے امتی ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے۔ سنیے آگے فرشتے کیا کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ، حدیث کے اندر موجود ہیں الفاظ، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں انک لا تدری لا تدری لا تدری ما احدث بعد ذلک، انک لا تدری ما احدث بعد ذلک، یا رسول اللہ انک لا تدری، تساں کو پتہ نہیں، تسی جدوں دنیا تو گچھ رہے سے ہو، آپ جب رخصت ہو گئے تھے دنیا سے چلے گئے تھے، آپ نے پردہ فرما دیا تھا، ما احدث بعد ذلک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر کے ان کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، ما احدث بعد ذلک۔ اور جدوں نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہوندے تے وہ آختے انہاں کو موڑ کے آنو، انہاں دے زنجیر کھول چھوڑو، انہاں کو جنتا کو بھیجو، یہ مڑے امتی ہیں۔ اگلی گل سنو، حدیث میں موجود ہے، آقا دو جہاں فرمائیں گے سوخکن، انہاں کو دور کرو، دفع کرو، مڑی آنکھیں کو ہٹاؤ اور ان کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ یہ ہیں وہ بدماش، وہ بے ایمان جنہوں نے میرے دین کے اندر جو چیزیں دین میں نہیں تھی ان کو دین بنا کر لوگوں کو بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، بدعات گھڑ کے لوگوں کے اندر ان بدعات کو ایجاد کیا کرتے تھے، اور لہذا ان کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دو۔ کہ نبی علیہ السلام اکثر نہ میں ان دی سفارش کرنا، میں انہاں کو چھڑالنا، میں خدا کو آختا خدایا تو انہاں کو معاف کر چھوڑ، پیا نہ دین دا بیڑا غرق کیتا ہوا ہے، انہاں تیجا ساتا جمعراتا 40واں سواب 10 کے لوگوں کو، 11ویں دے 12ویں دے 13ویں دے 14ویں ان دے سواب 10 کے لوگوں میں انہاں سن طرح دی خرافات لوگوں کے اندر گھاڑ کے ان کی فضیلتیں بتا کے لوگوں کو سنت سے ہٹا کر بدعات کی طرف لگا رہے تھے، لہذا میں ان کی سفارش کرتا خدایا تو انہاں کو چھوڑ دے، نہیں اللہ کے رسول فرمائیں گے اور حدیث کے اندر موجود رہو، اپنی ناک کٹوانے کو تیار ہوں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سخکن، انہاں کو دفع کرو، انہاں کو مڑی آنکھیں کو ہٹاؤ، انہاں کو رک کرو، انہاں کو کھڑو دوستوں کو،
میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ بتی کا دین کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ بتی کا اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ فرمائیں گے لے جاؤ، تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، جس گناہ تے نبی علیہ السلام گواہ بن جلن، اللہ اکبر، او گناہ کدے معافی دے قابل تے فرشتے بھی کیا تھے انکا لا تدری لا تدری، تے کدے حاضر ناظر ہوندے، دیکھتے ہوندے، موجود ہوندے، تے فرشتے آتے یا رسول اللہ تساں کو پتہ نہیں، تسی تے دیکھتے آسے ہو، تسی تے نہ کول آسے ہو، تسی تے موجود آسے ہو، جیاں خدا کو پتہ ہے، خدا دیکھتا ہے، ایاں تسی بھی حاضر ناظر نہ آسے ہو، تساں کو نہیں پتہ، تسی ان دی سفارش کر دے ہو۔ نہیں، فرشتے کہتے ہیں انکا لا تدری لا تدری لا تدری لا تدری ما احدثوا بعد ذالک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں، کلمہ یہ پڑھتے تھے، نمازیں یہ پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، خیراتیں بھی کرتے تھے، دیگیں بھی پکاتے تھے، میلاد کے جلسے بھی کیا کرتے تھے، سارے کام کیا کرتے تھے، لیکن ما احدثوا بعد ذالک، دین کے اندر جو باتیں دین میں نہیں تھی دین بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے دور کرو، دفع کرو، پکڑو جکڑو اور ان کو جہنم میں جھونک دو۔ دوستو، بدعت اتنی خطرناک قسم کی چیز ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خطرناک ہے کہ بدعت خطرناک تاں ہے۔ دیکھو، ایک جنا کو نماز رہ جلدی ہے نا، تو اس کو بڑا قلق ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میں کتنا گناہگار ہاں، آج میں صبح دی نماز نہیں پڑھا کی، آج پیشی رہے گی، آج مڑے کو جماعت رہے گی، آج مڑے کو فلانا کم ہو گیا، آج مڑے کو روزہ رہ گیا۔ اس کو توبہ دی توفیق ہوندی ہے۔ ایک جنا داڑھی منالدا ہے نا، داڑھی منالدا ہے تو شرمندہ ہوندا ہے، یار میں گناہگار ہاں، اسی داڑھی منے ہیں یار، تسیاں داڑیاں رکھی دیاں، اسی یہ جیاں آپا کو گناہگار سمجھ دے، گناہ کرنا والا آپا کو گناہگار سمجھ دے، کوڑ کرنا والا آپا کو گناہگار سمجھ دے، اور کوئی کام کر دے آپا کو گناہگار سمجھ دے۔ بتی گناہگار نہیں سمجھدا، آپا کو نیکوکار سمجھ دے۔ بتی آپا کو کیا سمجھ دے؟ نیکوکار سمجھ دے۔ وہ آختا ہے میں نیکی کرتا لگے دا، میں ثوابہ دا کام کرتا لگے دا، میں اجر والا کام کرتا لگے دا۔ بتی یہ کہتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، لہذا گناہگار جدوں گناہ کرتے نا تے آپا کو گناہگار سمجھ دے۔ زندگی دا ایک موڑ اے جان دے خدا دی قسمیں اس کو توبہ دی توفیق مل جلدی ہے، لیکن بتیا کو توبہ دی توفیق نہیں ملتی۔ وہ کبھی توبہ کی توفیق وہ سمجھتا ہے میں کام ہی چنگا کرنا لگے دا، صحابہ دا کام کرنا لگے دا۔ آج کا سادہ پیٹ ڈاکا کہتے بتیاں کو بتاں کو لو، آج تسی ڈکو نا، وہ بدعت کی وجہ سے، بدعت کے کام کرنے کی وجہ سے وہ اپنا سر توڑوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تسی کا سکوا ہونا بھائی، جڑے لوگ قرآن مجید پھیر دیں نہ پھیرو، ڈنڈے کہن کے آنے کے نہیں آندے، سامنے ڈنڈے کہن کے آجل دیں کی وہ قرآن مجیدہ کو پھیرنا صحابہ دا کام سمجھ دیں۔ چلیمے کو لو ڈکو، لوگ ڈنڈے کہن کے آگے دیں، تریے کو لو ڈکو، لوگ ڈنڈے کہن کے آجل دیں، ساتے جمعراتے کو لو ڈکو، لوگ ڈنڈے کہن کے سامنے آگے دیں۔ میرے دوستو کیوں آتے ہیں کہ وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ وہ آتے ہیں تھے ڈنڈا مارنا بھی ثواب ہے، ڈنڈا کھانا بھی ثواب ہے، لیکن کوئی آدمی دوسرا گناہگار، دوسرے گناہ کرنے والا وہ ڈنڈا لے کے سامنے نہیں آتا، وہ سر تلا کر کے آتے ٹھیک ہے جی دعا کرو خدا اساں کو بھی نیکی دی توفیق دے چھوڑے، لیکن یہ نہیں آتا، یہ آپ کو نیکوکار سمجھ دے، لہٰذا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے بدعت خطرناک قسم کا جرم ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی انسان کو کھینچ کے جہنم میں جھونک دیتی ہے۔